حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف سنا کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ پوچھے نا سرکار اللہ کدھر ہے تو فرماتا تمہارے قریب ہے۔ ہمیں اپنے رب کی طرف بھی اپنا توکل اور اپنا تقوی مضبوط کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ تو بھروسہ کس پہ ہے؟ لیکن پھنسے تو ہم توہمات میں کہ وہ فلانا نے یہ کر دیا تو فلانے نے تعویذ نکال دی۔ کوئی کسی کے ہاں گھر سے تعویذ نکل جائے نا، اور یہ تعویذ نکل آیا جی، خود کیوں نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجھے بے نیاز کیا لوگوں سے۔ آپ کے سامنے ایک ایسا دھاگا پیش کیا گیا جس کے اوپر 7 گریں لگی ہوئی تھی اور دھاگے پہ جادو تھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک گرہ کھولی، دوسری پڑھی، دوسری کھلی، 7ویں گرہ پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے فرمایا جادو ختم ہو۔ اسلام نے تو تمہیں رب کا محتاج بنایا، لوگوں کی محتاجی نہ کرو۔ حالات خراب ہو جائیں تو بابے اور فلانے اور سریاں مانگنے والے ان کو قطع نہ پڑے، گھر میں مت بلاؤ۔ آیت الکرسی پڑھو، تلاوت قرآن مجید کرو، جتنی مرضی کوئی شاید تمہیں تنگ کرنے والی سب گھر چھوڑ کے باہر چلی جائے۔ قرآن مجید سے بڑھ کے طاقت والی دنیا میں کوئی شاید نہیں۔ یہ بندے پڑھتے ہیں تو بندے طاقت والے ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھ کے بندے طاقت والے ہوتے، تو یہ طاقت والا نہیں۔ اس کو پڑھیں، وہاں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ پڑھیں گھر میں۔ جس کو یہ فکر ہے نا کہ میرے گھر میں بابا گا کوئی بابا شابا نہیں گا، ایسے ہی خیالات و تصورات۔ اللہ کے نیک بندے کسی کو تنگ نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندے وہاں پہ بھی نہیں جاتے جہاں غیر محرم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو خود اپنے گھر کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ وہاں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، کل شریف پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، وہاں آیت الکرسی پڑھیں، دیکھیں کوئی باقی بندہ نہیں رہتا۔